مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو بہترین علم سکھا سکوں۔ ہیلو دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ خوش ہیں۔ کیا آواز خلا میں سفر کر سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ آواز ایک میکان کی لہر ہے جو وائبریشنز کے ذریعے سفر کرتی ہے۔ اس کے لیے کسی میڈیم، ہوا، مایع یا ٹھوس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلا جیسے اسپیس میں کوئی میڈیم نہیں ہوتا، اس لیے آواز وہاں سفر نہیں کر سکتی۔ مثال، اگر خلا میں کوئی دھماکہ ہو تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ ڈو بلیک ہول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم وہاں زندہ رہ سکتے ہیں؟ وضاحت: بلیک ہول کے مرکز میں ایک سنگیولیرٹی جہاں کثافت اور کشش ثقل لامحدود ہوتی ہے۔ ایونٹ ہورائزن وہ حد ہے جہاں سے کوئی چیز واپس نہیں آ سکتی، نہ روشنی اور نہ مادہ۔ اگر کوئی بلیک ہول کے اندر جائے تو اس کے جسم کے ساتھ اسپاگیٹیفیکیشن ہوگا، یعنی وہ کھینچ کر ٹوٹ جائے گا۔ موجودہ معلومات کے مطابق بلیک ہول کے اندر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ کیا ہم روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کر سکتے ہیں؟ وضاحت: آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے مطابق روشنی کی رفتار 2.99 کلومیٹر فی سیکنڈ کائنات کی سب سے زیادہ رفتار ہے۔ جب کوئی چیز روشنی کی رفتار کے قریب ہوتی ہے تو اس کا ماس بڑھ جاتا ہے اور اسے لامحدود توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظریاتی طور پر ورم ہولز اور وارپ ڈرائیوز روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر ممکن بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی تک صرف تصوراتی ہیں۔ رینبو کیسے بنتی ہے اور اس میں صرف شاد رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ وضاحت: جب سورج کی روشنی بارش کے قطروں سے گزرتی ہے تو وہ ریفریکٹ موڑتی، ریفلیکٹ اور ڈسپرس پھیلتی اور ایک رینبو بنتی ہے۔ قطروں کے اندر روشنی کا مرنا رنگوں کو الگ کر دیتا ہے۔ سر رنگ وائلٹ، انڈیگو، بلیو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ انسانی آنکھوں کے لیے مرئی ہیں۔ رینبو میں اور بھی غیر مرئی ویولینٹس موجود ہوتی ہیں جیسے الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ۔ خلا میں کشش ثقل کیسے کام کرتی ہے جب وہاں ہوا موجود نہیں؟ کشش ثقل ایک قوت ہے جو کسی بھی جسم کے ماسکیو جیسے پیدا ہوتی ہے اور اسے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیوٹن کے مطابق ہر جسم دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہ قوت ماس اور فاصلے پر منحصر ہوتی ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق کشش ثقل اسپیس ٹائم کا جھکاؤ ہے جو سیاروں کو ان کے مدار میں رکھتا ہے۔ خلا میں خلا باز کشش ثقل محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہزمین کے گرد مسلسل گر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم بغیر کشش ثقل کے زندہ رہ سکتے ہیں؟ وضاحت: کشش ثقل ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ خون کی گردش کشش ثقل کے اثر سے جڑی ہے۔ ہڈیوں اور عضلات کی مضبوطی کے لیے کشش ثقل ضروری ہے۔ خلا میں زیرو گریویٹی کے اثرات خلا بازوں کی ہڈیاں اور عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ طویل مدتی زیرو گریویٹی صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہے جیسے نظر کی کمزوری اور دل کے مسائل۔ بغیر کشش ثقل کے زندگی ممکن تو ہے لیکن بہت مشکل۔ وقت تیز رفتار پر کیوں سست ہو جاتا ہے؟ وضاحت: آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے مطابق جب کوئی چیز بہت زیادہ رفتار روشنی کے قریب سے حرکت کرتی ہے تو اس کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ تیز رفتار پر اسپیس اور وقت دونوں کھنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وقت سست محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک خلا باز روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے اور واپس آئے تو زمین پر زیادہ وقت گزر چکا ہوگا لیکن خلا باز کے لیے کم۔ کیا ہم بغیر کسی سورس کے توانائی بنا سکتے ہیں؟ توانائی کے تحفظ کے قانون کے مطابق توانائی نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔
ایسی مشین جو بغیر کسی ان پٹ کے توانائی پیدا کرے اسے پیرچوئل موشن مشین کہتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ ہر نظام میں کچھ توانائی ضائع ہو جاتی ہے، جیسے حرارت یا رگڑ کی صورت میں۔ چاند پر چلنے کا تجربہ زمین سے مختلف کیوں ہے؟ وضاحت: چاند کی کشش ثقل زمین کی کشش ثقل کے مقابلے میں صرف انما سیف ہے۔ اس وجہ سے چاند پر اشیاء ہلکی محسوس ہوتی ہیں۔ انسان آسانی سے زیادہ اونچائی تک چھلانگ لگا سکتا ہے۔ چاند پر ہوا موجود نہیں، اس لیے وہاں چلنے کا تجربہ زمین سے بالکل مختلف ہے۔ آئینے میں روشنی کتنی بار منعکس ہو سکتی ہے؟ جب تک روشنی کسی مکمل عکاسی کرنے والی سطح جیسے آئینہ سے ٹکراتی ہے وہ منعکس ہوتی رہتی ہے۔ حقیقی زندگی میں آئینے مکمل عکاسی نہیں کرتے، ان کی سطح کچھ روشنی جذب بھی کر لیتی ہے، اس لیے کچھ محدود تعداد کے بعد روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ مکمل عکاسی صرف نظریاتی طور پر ممکن ہے، عملی طور پر نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔